السلام علیکم یو ٹی وی گلوبل کے ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان امان اللہ قائم خانی۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم موجود ہیں پاکستان کے شہر لاہور میں اور ہمارے ساتھ دو نوجوان موجود ہیں۔ آئیے ان سے کچھ گفتگو کریں گے کہ کس عظیم سفر پہ جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی آپ کا نام؟ میرا نام جی غازی شان۔ غازی شان صاحب، آپ کا کیا نام ہے؟ محمد الیاس۔ محمد الیاس۔ یہ ہمارے ساتھ دو نوجوان موجود ہیں جو پاکستان لاہور سے پیدل چل کے حج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور بہت جلد جو ہے یہ حج کے لیے روانہ ہونا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے کہ کیا تیاریاں انہوں نے کی ہیں اور آگے جو راستے میں ان کو مسائل کیا کس طرح کے درپیش آنے بھی ہیں یا نہیں آنے، اس حوالے سے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ غازی شان صاحب، یہ کس طرح آپ کو خیال آیا کہ آپ نے لاہور سے پیدل چل کے اور مکہ جانا ہے آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج سے کوئی 6 ماہ پہلے کا واقعہ ہے۔ میں ڈیوٹی پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک دن ایسے میرے خیال آیا کہ میری عمر میں کتنے ہی لوگ ہیں جو وفات پا جاتے ہیں، کوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں، کوئی کسی بیماری میں، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے لاہور میں نشہ کر کے اور اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں۔ تو وہ بھی تو ہم جیسے انسان، ہم جیسے لوگ ہیں۔ میں نے کہا اگر وہ لوگ اپنی زندگی اتنے برے کام میں گزار رہے ہیں تو کیوں نہ میں اپنی زندگی کا ایک سال لگے گا ہمارے سفر میں، تو میں اللہ کی راہ میں لگاؤں۔ اس راہ کا صرف یہ مقصد نہیں چلتا جانا حج کر کے آ جانا ہے، اس ہمارا سفر کا مقصد ہے یہاں سے ہم چلیں گے اور جہاں جہاں پہ رکیں گے، جہاں جہاں پہ سٹے کریں گے، ہمارے پاس دین کی کتب ہوں گی، اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام بھی ہم تک پہنچائیں گے۔ اچھا، اس حوالے سے آپ نے کچھ پلاننگز کی ہیں؟ مطلب ایک لانگ ڈسٹینس ہے، لاہور سے آپ پیدل جا رہے ہیں مکہ میں، بیچ میں بارڈرز بھی آ رہے ہیں، آپ نے وہ کس طرح کراس کرنے ہیں؟ کیا وہاں سے پرمیشن آپ کو مل چکی ہے؟ اور آپ نے جو رستے میں آپ کو وسائل چاہیے، مسائل جو آپ کو درپیش آنے ہیں، اس حوالے سے آپ نے کیا تیاریاں کی ہیں؟ جی، جب سے یہ ہمارے ذہن میں پلان آیا ہے، میرے اور الیاس بھائی کے ذہن میں، تو ہم نے اسی دن سے جب ہم نے ایک دوسرے سے بات کی، ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے ڈسکس کیا کہ انشاءاللہ یہ سفر ہم نے طے کرنا ہے تو کرنا ہے۔ ہم دونوں نے کمٹمنٹ کی۔ انہوں نے کہا جی شان بھائی ہم لازمی یہ سفر کریں گے، میں نے کہا الیاس بھائی یہ لازمی کریں گے۔ جب ہمارا سفر کا ارادہ مکمل ہو گیا تو ہم نے اس کو ایک سرے سے پکڑا، مین کے ایک سٹارٹ سے اس کو لیا کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں سفر کتنا ہے، اس کو نوٹ کیا، کون کون سا کنٹری بیچ میں آتا ہے اس کو نوٹ کیا، کیا کیا چیزیں ضرورتیں ہیں، مطلب پاسپورٹ ضروری ہے، ویزا ضروری ہے، اور جو مطلب ضروری ہے وہ ہم نے سارا، میں آپ کو دکھاتا ہوں، رجسٹر پہ نوٹ کیا۔ یہ سارا رجسٹر میں نے 5-6 ماہ کی ریسرچ کے بعد لکھا ہے، اور الحمدللہ ہمارے پاسپورٹ بن چکے ہیں، ویزوں کے لیے ہم نے اپلائی کر دیا ہوا ہے۔ بہت جلد ہمارے جو ایران، عراق، کویت اور سعودی عرب کے ویزے ہمارے لگ کے آ جائیں گے، اور ہمارا انشاءاللہ بہت جلد یہ سفر شروع ہو جائے گا۔ اچھا، کیا آپ نے کبھی اتنی مطلب پیدل واک کی ہے؟ مطلب اور ایک لانگ ڈسٹینس ہے، کیسے آپ عادت بنائیں گے اس سفر کی جو آپ نے پیدل واک کرنی ہے؟ اصل میں الحمدللہ بچپن سے ہی کرکٹ کا شوقین ہوں، کرکٹ کھیلتا آیا ہوں۔ تو جب میں پولیس جوائن کرنی تھی تو تب بھی میں نے کوئی خاص پریکٹس نہیں کی، اسی کرکٹ کے بیس پہ، کیونکہ ایک جو اسپورٹس مین ہوتا ہے اس کا جسم ایسے ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی کام کے لیے ریڈی ہوتا ہے۔ تو میں نے الحمدللہ بغیر کسی زیادہ پریکٹس کرنے کے وہ دوڑ ایزیلی پاس کر لی۔ اس کے بعد ہم نے ٹریننگ کی، ٹریننگ کے بعد بھی میرا آج کل بھی روٹین ہے کہ صبح فجر کے بعد میں آدھا پونا گھنٹہ واک کرتا ہوں، اور اس طرح واک کرتا ہوں کہ میں آدھے گھنٹے میں 3 کلومیٹر سفر کر لیتا ہوں، مطلب 10 منٹ میں 1 کلومیٹر۔ تو یہ تو دنیا داری کی واک ہے، دنیا داری کی ٹریننگ ہے، دنیا داری کی دوڑ ہے۔ جس سفر کے لیے، جس سفر کی منزل ہمارا مکہ شریف اور مدینہ پاک ہوگا، اس میں تو اللہ پاک کی برکتیں بڑی ہو جائیں گی۔ کیا بات ہے جناب۔ اور دوسری یہ کہ آپ وردی سے پنجاب پولیس کے امپلائی لگتے ہیں، اس حوالے سے آپ کے محکمے نے آپ کو اپریشیٹ کیا یا کیا معاملات اس حوالے سے آپ کو درپیش آئے؟ جی، ہمارے محکمے میں بلکہ ہر محکمے میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک SOP ہوتی ہے چھٹی لینے کی، سیلری کی، مطلب جو بھی ان کا سسٹم ہے۔ تو میرا جو چھٹی کا کنسرن ہے محکمے سے وہ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے ہم ایک اپلیکیشن لیتے ہیں، میں نے اپلیکیشن لی، اس کو فل کر کے میں نے اپنے محرر سے فارورڈ کروائی، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ ایک ویسے ہی برانچ ہے، میں وہاں پہ گیا، انہوں نے مارک کی، انہوں نے کہا ماشاءاللہ دعاؤں کی درخواست کی۔ اس کے بعد پھر آتا ہے DSP صاحب، جو DSP ہمارے کینٹ ہیں طارق صاحب، انہوں نے بڑی محبت سے نوازا، بڑا اپریشیٹ
کیا اور دعاؤں کی ریکویسٹ کی کہ بیٹا اللہ کے مہمان بن کے جا رہے ہیں تو ہمارے لیے دعا کیجیے گا. میں نے کہا انشاءاللہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ میں اسپیشلی پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے ہم دعا کریں گے. اس کے بعد اپلیکیشن میری ایس پی ڈولفن کے پاس گئی تو انہوں نے بھی ایک دن کے اندر فارورڈ کر کے آگے بھیج دی. اب میری اپلیکیشن انشاءاللہ یا ڈی آئی جی کے پاس یا سی سی پی او کے پاس یہ عاشورہ کے فوراً بعد میں پہنچوں گا اور مجھے بہت امید ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ وہ میرے آفیسرز کے دل میں میرے لیے اور اپنے گھر کے سفر کے لیے محبت ڈالیں گے اور مجھے اس کی پرمیشن دے دیں گے.